اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فراق، تلاش گوشہ عزلت میں پھر رہا ہوں میں، یہاں پہاڑ کے دامن میں آج چھپا ہوں میں۔ شکستہ گیت میں چشموں کے دل بری ہے کمال، دعائے طفل کے گفتار آزما کی مثال ہے۔ تخت لال شفق پر جلوس اختر شام، بہشت دیدہ بینا ہے حسن منظر شام۔ سکوت شام جدائی ہوا بہانہ مجھے، کسی کی یاد نے سکھلا دیا ترانہ مجھے۔ یہ کیفیت ہے میری جان ناشکیبہ کی، میری مثال ہے طفل صغیر تنہا کی۔ اندھیری رات میں کرتا ہے وہ سرود آغاز، صدا کو اپنی سمجھتا ہے غیر کی آواز۔ یوں ہی میں دل کو پیام شکیب دیتا ہوں، شب فراق کو گویا فریب دیتا ہوں۔ پہلا بند معنی: طفل کے گفتار آزما، وہ بچہ جو بولنے کی مشق کر رہا ہو۔ تخت لال شفق، شفق کا لال جڑا ہوا تخت۔ بہشت دیدہ بینا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے بہشت۔ مطلب اقبال کی نظم 2 بند پر مشتمل ہے جن میں 7 اشعار ہیں۔ ان اشعار میں وہ محبوب سے ہجر و فراق کے لمحات میں اپنی نفسیاتی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بے چینی اور اضطراب کا یہ عالم ہے کہ ایسے مقام پر جہاں تنہائی نصیب ہو سکے اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ چنانچہ اسی تلاش کے سبب مجھے ایک پہاڑ کے دامن میں پناہ لینا نصیب ہوا ہے، یعنی تنہائی کی تلاش پہاڑ کے دامن تک لے آئی ہے۔ یہاں پہاڑ سے نکلنے والے چشموں کی روانی سے اپنے نغمے پھوٹ رہے ہیں جو دلکشی اور محبوبیت کے حامل ہیں۔ یہ نمغات اس بچے کی آواز کی مانند ہے جو اپنی توتلی زبان میں بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس لمحے پہاڑ کے دامن سے بوقت شام سورج غروب ہونے کے عمل میں ہے، اور اس کے سبب جو شفق پھوٹی ہے اس کے پس منظر میں شام کا ستارہ اپنی پناہ گاہ سے برآمد ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خوبصورت منظر بہشت کے مناظر کی طرح حسن و جمال سے ہم آہنگ ہے۔ محبوب کے ہجر و فراق میں شام کے وقت کا سکوت اور تنہائی میرے لیے ایک بہانہ ثابت ہو رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی یاد میں نغمے گاؤں۔ دوسرا بند معنی: سرود، راگ، گیت۔ مطلب پہلے بند میں محبوب کی ہجر و فراق کے سبب جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کے تسلسل میں دوسرے بند کے اشعار میں اقبال اسی کیفیت کے دوسرے انداز میں اعادہ کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں کہ میری مضطرب بے چین اور بے صبر روح کی حالت محبوب کی جدائی میں اس ننھے بچے کی مانند ہے جو کچھ بولنے کی کوشش میں غوں غاں کرتا رہتا ہے، اور اس سے جو آہنگ پیدا ہوتا ہے اس کی کسی دوسرے شخص کی آواز سمجھ کر مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کل کاریاں مارتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس تنہائی میں بھی اس ننھے بچے کی طرح اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور نغمے گا گا کر ہجر و فراق کی رات کو فریب دینے کی سعی میں ہمہ مصروف ہوں۔ مراد یہ ہے کہ محبوب سے جدائی اور فراق کی گھڑیاں ایک عاشق کے لیے اس قدر کرب آمیز اور جاں گسل ہوتی ہیں کہ وہ تمام ہنگامہ ہاؤ ہو کر تر کر کے کوئی ایسا گوشہ تنہائی تلاش کرتا ہے جہاں فراق اس کرب سے نجات حاصل ہو سکے۔ وہاں وہ اپنی دھن میں اس طرح ہجر و فراق کے نغمے گا کر خود کو اس طرح سے فریب دیتا ہے جیسے ایک ننھا بچہ اپنی غوں غاں کو دوسروں کی آواز جان کر خوش ہوتا ہے۔